اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کیا ہے؟ واجب الوجود. صحیح. واجب الوجود کا معنی کیا ہے؟ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اسی طرح اگر کسی مخلوق میں سے کسی کے لیے عقیدہ رکھا جائے کہ یہ ہمیشہ سے ہے، کسی نے اس کو نہیں بنا، یہ ہمیشہ رہے گا، تو یہ ذات میں شرک ہو گیا. شرک ہو گیا. ٹھیک ہے. اب آ جائیں صفات کی طرف. اب صفات اس کے مستقل ہیں، یعنی خود سے ہیں، کسی کے دیے ہوئے نہیں. سبحان اللہ. صفات بھی ازلی ہے، علم ہے، جاننا ہے، حیات ہے، مشاہدہ ہے، یہ تمام چیزیں اس کی اصلی. اب اسی طرح اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اس مخلوق کے فلاں فرد کو ذات میں تو واجب نہیں مانتا، لیکن اس کی جو بھی شان ہے، یہ علم کی شان ہے یا اس کے مشاہدے کی شان ہے، دیکھنے کی شان ہے، جو بھی اس میں کمال ہے، یہ اس کا خود کا ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے. تو ٹھیک یہ جو حق اللہ کا تھا وہ ادھر دے دیا گیا، تو لہٰذا یہ صفات میں شرک ہو گیا. شرک یہ ہے کہ اللہ کا حق بندوں کو دینا. ایک سمپل سمجھ لیں، چلیں، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور اس کی تمام شانیں خود سے ہیں بغیر کس کی عطا ہے، یہ اللہ کا حق ہے. اب یہ حق اگر بندوں کو دیا جائے کہ یہ بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور اس کی ساری شانیں جو ہیں اس کی خود کی ہیں، تو رب کا حق بندے کو دے دیا، یہ شرک ہو گیا. یہ شرک ہو گیا، بالکل ٹھیک. لیکن اگر اس معنی میں نہیں مانا تو شرک نہیں ہوا. اب آ جائے، ایک ذات ہے اور ایک صفات ہے، ایک رب کا ہونا ہے اور ایک اس کے کمالات ہے. تو وہ ہونے میں بھی یکتا ہے اور اپنے کمالات اور صفات میں بھی یکتا ہے. ایک بات. اب ایک ہے اس کی ذات کا ہونا، ایک اس کے کمال کا ہونا. تو وہ اپنی ذات میں بھی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا اور اس کے کمالات بھی کسی کے دیے ہوئے نہیں، وہ اس کے خود کے ہیں. اب اگر کسی مخلوق کے لیے عقیدہ رکھا جائے کہ اس کی ذات ایسی ہے جیسے اللہ کی کہ ہمیشہ سے ہے معاذ اللہ، اور اس کے کمالات ایسے ہیں وہ خود سے ہیں، کسی نے نہیں دیے، تو یہ ذات میں شرک ہوا اور یہ صفات میں شرک ہوا. اب لوگ کہتے ہیں یہ عبادت جو ہے یہ اللہ کا حق ہے. ہم نے کہا جی بالکل. کہ اس میں اگر کسی کو شریک کریں گے تو شرک ہو جائے گا. تو ہم نے کہا بھائی یہ تو ٹھیک ہے، لیکن پہلے عبادت کی تعریف تو کریں کہ عبادت ہوتی کیا ہے جس میں شریک کرنا ہے. اب کوئی کہے بھائی میں عبادت کو سمجھنا چاہتا ہوں، بھائی نماز کے سارے رکن آپ دیکھ لیں، یہ ہاتھ اٹھانا یہ بھی عبادت ہے، یہ ہاتھ باندھنا یہ بھی عبادت ہے، یہ رکوع کرنا یہ بھی عبادت ہے، یہ سجدہ کرنا یہ بھی عبادت ہے. اب آپ عبادت کی جو مثالیں ہیں وہ نماز میں ہی ہے نا. ایسا ہی. سجدہ عبادت ہے کہ نہیں؟ اگر کہے گا نہیں تو بھائی نماز میں تو ہے سجدہ، کہاں عبادت ہے؟ تو پھر وہ فرشتوں کو کیوں حکم ہوا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو؟ اور خود قرآن کے اندر موجود ہے سورہ یوسف کے اندر، جب انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ مجھے ایک سورج اور ایک ستارے، انی رأیت 11 کوکبا والشمس، آپ نے خواب دیکھا کہ جناب ایک چاند اور ایک سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، لی ساجدین. لی ساجدین قرآن ہے نا سورہ یوسف. اب اس کی تعبیر کیا ہوئی؟ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر ہو گئی تو حضرت یعقوب کون ہے؟ نبی ہے نا، اور ان کی بیوی، تو سورج اور چاند ان دونوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا نہیں کیا؟ یہ جہاں سورہ یوسف ختم ہو رہی ہے وہاں موجود ہے. جی ٹھیک ہے. 11 بھائیوں نے جو ستارے ہیں سجدہ کیا کہ نہیں کیا؟ تو بھائی یہ سجدہ نہیں یہ عبادت نہیں ہے. تو بھائی جب اسٹائل تو وہی ہے، یہاں ہو تو عبادت نہیں ہے، خدا کو ہو تو عبادت ہے، یہی تو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ادھر ہوتا ہے تو عبادت نہیں ہوتا، ادھر ہوتا ہے تو عبادت کیوں ہوتا؟ واہ واہ شاہ جی واہ، سبحان اللہ. یہی چوری پکڑیں گے ہم یہاں پر، کیونکہ تم امت پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہو. رب کے لیے جب ہاتھ باندھنے کی اسٹائل ہوتا ہے تو نیت یہ ہوتی ہے میرا رب ہے، میرا خالق ہے، تو یہ ہاتھ باندھنا ہو جاتا ہے عبادت. اور والد کے سامنے ہاتھ باندھا تو نیت کیا ہوتی ہے؟ یہ میرے والد ہیں، ان کی تعظیم مجھ پر اللہ نے رکھی ہے، تو یہ ہاتھ باندھنا ہو جاتا ہے تعظیم. تو وہ ہو جاتی ہے عبادت، یہ ہوتی ہے تعظیم. اور یہ فرق کب ہوتا ہے؟ نیت سے ہوتا ہے. اسٹائل تو ایک جیسا ہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ اتحیات پڑھتے ہیں، بتائیے عبادت ہے کہ نہیں؟ جو پڑھ رہے ہیں وہ تو عبادت ہے. تشہد میں آپ بیٹھتے ہیں تحیات للہ والصلوات پڑھتے ہیں نا، یہ پڑھنا بھی عبادت ہے. اور جس اسٹائل میں آپ بیٹھے ہیں یہ بھی عبادت کا. جبریل اسی طرح حضور کے سامنے بیٹھتے تھے. اللہ اکبر. مجھے ایک بندہ کہنے کا نہیں ہاتھ نہیں باندھو، ایسا یہ عبادت کا حصہ ہے اور یہ بندوں کے آگے نہیں باندھ سکتے. تو میں نے کہا کیا کریں؟ کہا ہاتھ چھوڑ دو. میں نے کہا یہ بھی عبادت ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ بھی اسٹائل ہے. ایک رہ جاتا ہے ہاتھ باندھنا. تو حضرت ادھر نہ الجھیں، دیکھیں کہ کس کے آگے باندھا جا رہا ہے اور کس نیت سے باندھا جا رہا ہے. اگر خدا واجب الوجود اور مستحق عبادت سمجھ کر باندھا جا رہا ہے تو یہ عبادت ہے، اور اللہ کا محبوب اور اس کی ادب کو اللہ نے ہم پر لازم کیا ہے، اس نیت سے باندھا جا رہا ہے تو یہ عبادت نہیں تعظیم ہے. تو لہذا شرک کس کو کہیں گے؟ یہ بات واضح ہو گئی کہ اس بات الشریک فی الالوہیت بمعنی واجب الوجود اول استحقاق العبادت کمال عبادت الاصنام. جس طرح کے بت پرست لوگ گویا کہ اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے، عبادت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مستقل بھی ذات ہو، یعنی وہ ہمیشہ سے ہی ہو. تو لہذا پتا چلا
وہ اپنی الوہیت اور ذات میں بھی ازلی ہے اور اپنی عبادت میں بھی ازلی ہے. جب اس کے علاوہ کوئی ذات میں ازلی نہیں یعنی ہمیشہ سے نہیں اور ہمیشہ تک, جب کوئی اس کے علاوہ اپنے کمالات میں ازلی نہیں, تو لہذا اس کے علاوہ پھر کوئی نہ خدا ہے نہ مستحق عبادت ہے. اس لیے کہ الوہیت بھی اسی کے شاہ ہے, عبادت بھی اسی کے شاہ ہے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.